کتنا وقت ہوتا ہے؟ کتنا وقت ہے؟ وقت کتنا ہے؟ میں کتنا وقت میں جننا نہیں، تھوڑا پروگرام اور بھی ہے نا۔ ٹھیک۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم اور مکرم سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو بے شمار دفعہ فرمایا ہے، لیکن آپ کا نام نامی ذکر کر کے آپ کا ذکر یہ صرف 4 یا 5 مقامات پر ہے۔ 4 مقامات ایسے ہیں جہاں آپ کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا گیا، اور ایک مقام ہے جہاں آپ کا نام نامی احمد ذکر کیا گیا۔ یہی 2 نام ہیں جن کو آپ کے ذاتی نام کہا جاتا ہے۔ ایک نام آپ کے دادا محترم نے رکھا، اور دوسرا نام آپ کی والدہ محترمہ نے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں بھی آپ کا ذکر انہی 2 ناموں سے ہی کیا ہے۔ یہ نام ویسے اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا، بلکہ آپ کو اوصاف کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر،
یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول اور اس قسم کے الفاظ. صرف یہ 4 مقامات ایسے ہیں جہاں آپ کا نام نامی محمد، اور ایک مقام ہے جہاں آپ کا نام نامی احمد یعنی ذاتی نام ذکر کیے گئے. یہ ایسے مقامات ہیں جہاں آپ کی رسالت کو ثابت کرنا مقصود ہے. گویا آپ کی رسالت ثابت کرنا تھی، اس لیے آپ کا نام لیا گیا، وگرنہ آپ کا نام ذکر کرنے کی بجائے آپ کی صفات ذکر کی گئی. اور یہی ادب کا تقاضا ہے کہ آپ کو صفات کے ساتھ ذکر کیا جائے، نہ کہ نام کے ساتھ. باقی انبیاء اللہ تعالیٰ نے ان کے نام لیے ہیں. اللہ تعالیٰ کو حق ہے کسی کا نام لے کر ذکر کرے یا صفت ذکر کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ایک تو اس لحاظ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، پہلی کتابوں میں آ گیا، بہت سے لوگوں نے پیشین گوئیاں کی، اس لیے آپ کی رسالت ثابت ہو گئی. یہ ایک لحاظ سے ہے. ایک آپ کی رسالت عقلی لحاظ سے بھی ہے. عقلی لحاظ سے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آگے دلیل یہ دی کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک انگوری زمین سے نکلتی ہے، وہ بالکل اکیلی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اس کے ساتھ اور بھی نکلتی ہیں، پھر وہ انگوری مضبوط ہوتی ہے، پھر وہ انگوری ایک تنے کی صورت اختیار کرتی ہے، اور پھر وہ ایک بار آور درخت بن جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ ایسے کہ درخت کی ابتدا ایک انگوری سے ہوتی ہے، ایک پتی سے ہوتی ہے، اور پھر ہمارے دیکھتے دیکھتے کوئی تھوڑی دیر میں، کوئی زیادہ دیر میں، کوئی دنوں میں، کوئی سالوں میں ایک مضبوط پودا بن جاتا ہے، مضبوط درخت بن جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال بھی اس سے ملتی جلتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس گھرانے میں پیدا ہوئے، وہ گھرانہ کوئی مال و دولت کے لحاظ سے باقی لوگوں سے ممتاز نہیں تھا، اور نہ ہی اسے کوئی حکومت حاصل تھی کہ وہ حکمران خاندان ہو، بلکہ ایک سادہ سا دیندار خاندان تھا، بیت اللہ کی خدمت کرنے والا خاندان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کے والد محترم آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے. ابھی 6 سال گزرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ بھی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو جاتی ہے. 8 سال کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم جو آپ سے باپ جیسی محبت رکھتے تھے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. گویا تمام سہارے آپ کے چھن گئے، باپ نہیں، والدہ نہیں،
دادا نہیں، اور پھر صرف آپ اکیلے ہیں، کوئی بھائی نہیں آپ کا، کوئی بہن نہیں آپ کی، کسی قسم کا آپ کو سہارا حاصل نہیں، کوئی شخص جس کے سامنے آپ کی یہ ابتدائی حالت ہو، وہ یہ کبھی نہیں سمجھے گا کہ یہ شخص بھی کبھی دنیا میں بہت بلند مرتبہ حاصل کرے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شادی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے دیتے ہیں، بیٹیاں دیتے ہیں، لیکن بیٹے یکے بعد دیگرے چھوٹے چھوٹے ہی اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ گویا بھائیوں کے بعد، خاندان کے بعد پھر سہارا ہوتا ہے بیٹوں کا، یہ سہارا بھی اللہ نے آپ سے چھین لیا، کوئی بیٹا آپ کا زندہ نہیں رہا۔ بیٹیاں تھیں، وہ بھی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت رقیہ سب سے پہلے غزوہ بدر کے موقع پر فوت ہو گئی، پھر ام کلثوم، پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب یکے بعد دیگرے آپ کی زندگی میں فوت ہوئے۔ اور پھر آپ کی بیوی بھی فوت ہو گئی آپ کی زندگی میں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے آپ پر اپنا پورا زر و مال نچھاور کر دیا تھا۔ یقیناً ان جیسی خاتون واقعتاً امت مسلمہ میں کوئی نہیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 4 عورتیں کامل ہوئی ہیں دنیا میں، 4 عورتیں کامل۔ فرمایا مردوں میں سے بہت سے لوگ کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں سے 4 عورتیں کامل ہوئی ہیں۔ پہلی امتوں میں کامل ہوئی حضرت آسیہ، جو فرعون کی بیوی تھی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم، اور پھر حضرت خدیجہ، اور پھر ان کی بیٹی حضرت فاطمہ۔ ان 4 اتنی تشریف لے ہو یقیناً یہ آسرا بھی بہت بڑا آسرا ہوتا ہے، بیوی کا آسرا جو اللہ تعالیٰ کسی کو مہیا فرمائے، خصوصاً نیک بیوی کا آسرا، نیک بیوی، بے غرض بیوی، جس نے ساری زندگی کبھی آپ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، کبھی نہیں کہا مجھے کپڑے چاہیے، مجھے زیور چاہیے، مجھے فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، بلکہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ بھی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی پیش کر دیا تھا، آپ جیسے چاہیں خرچ کریں۔ یہ بہت بڑا سہارا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا، لیکن آپ کی زندگی میں یہ سہارا بھی ختم ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبوت کے 10 سال گزرے تو وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ پھر آپ کے چچا تھے ایک، وہ چچا آپ کا بہت بڑا سہارا تھے، یقیناً انہوں نے آپ کا بہت ساتھ دیا، آپ کی بڑی مدد کی، ابو طالب، آپ کے محترم چچا، لیکن وہ سہارا بھی آپ کی زندگی میں ہی ختم ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو طالب یہ قریب قریب اللہ کے پاس چلے گئے، کوئی سہارا باقی نہیں رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نہ کوئی دولت کا سہارا، نہ اقتدار کا سہارا، اور نہ ہی یہ خاندانی سہارے۔
اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند سال کے عرصہ میں ساری عرب دنیا پہ غالب آ جاتے ہیں، ساری عرب دنیا پہ، بلکہ یمن کا علاقہ بھی، یہ بھی عرب کا حصہ ہی ہے، یمن کا علاقہ بھی آپ کے زیر نگین آ جاتا ہے۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایک شخص جسے دنیا میں کوئی سہارا حاصل نہیں، کسی قسم کا بھی، جو سہارے ہم دنیا میں سمجھتے ہیں، آپ کو کوئی سہارا حاصل نہیں، لیکن آپ اس کے باوجود عرب کے سربراہ، عرب کے حکمران بن جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پہ خاص کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ساتھی عنایت فرما دیے، ایسے ساتھی جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے ہی دل آویز انداز میں کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حال پر پہنچ جانا کسی بھی آدمی کی عقل میں نہیں آتا تھا، اس کے باوجود آپ اس مرتبے تک پہنچے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول تھے۔ صرف اور صرف اللہ کی مدد سے آپ کو اتنی بڑی کامیابی ملی۔ یہ تو ہے اس لحاظ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سہاروں کے عرب کے بادشاہ بن گئے۔ آپ کے ساتھ صحابہ کرام تھے، وہ بھی کوئی زیادہ اقتدار کی خوبیوں کے مالک نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے بہترین صحابہ عطا فرمائے جنہوں نے آپ کی حد درجہ اطاعت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حد درجہ احترام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو منصب عطا فرمایا کہ آپ اس دنیا میں وفات سے پہلے عرب کے سربراہ بن گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس درجہ پہ پہنچ جانا یہ بھی ایک نہ سمجھ آنے والی چیز ہے، صرف اللہ کے سہارے ہی یہ ساری بات ہو سکتی ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کردار دیکھیں تو پھر بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً رسول اللہ تھے۔ مثلاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس حال میں بھی رہے کبھی اللہ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ کے بہت سارے صدمے جو میں بیان کیے ہیں وہ آپ کو پہنچے، لیکن کسی صدمے کے موقع پر بھی آپ نے کو اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ نبوت سے پہلے بھی صدمے پہنچے، بچوں کی وفات کے، بیوی اپنے والدہ کی وفات کے، والد کی وفات کے، اور نبوت کے بعد بھی آپ کو صدمے پہنچے، لیکن کسی موقع پر بھی آپ نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا۔ کبھی نہیں کہا کہ یا اللہ میں ساری دنیا سے تیری وجہ سے لڑ رہا ہوں، یا اللہ تو نے میرا یہ بھی ختم کر دیا، یہ بھی ختم کر دیا، ایسا نہیں کہا، بلکہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ پہلے جو آپ کے بچے فوت ہوئے جتنے تھے، کسی نے 4 کہا ہے، کسی نے 5 کہا ہے، کسی نے کم و بیش، جو پہلے فوت ہوئے 4، اور اس کے بعد پھر آخری بیٹا جو آپ کا فوت ہوتا ہے وہ نبوت کے بعد مدنی زندگی کی بات ہے۔ پہلے تو مکی زندگی میں فوت ہوئے، نبوت سے پہلے کوئی پتہ نہیں اس موقع پر آپ کا رد عمل کیا تھا، لیکن جب آپ کا آخری بیٹا فوت ہوتا ہے جن کا نام نامی تھا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فوت ہوتے ہیں 1.5 سال کی عمر میں، 1.5 سال کی عمر میں فوت ہوتے ہیں۔
تو یہ آخری سہارا تھا گویا آپ کی زندگی میں۔ ان کا تذکرہ، ان کی وفات کا تذکرہ احادیث میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں اس گھر میں جس گھر میں آپ کا بیٹا ابراہیم رضی اللہ عنہ دودھ پی رہے تھے۔ وہ بیٹا آپ کے ہاتھوں پہ ڈالا جاتا ہے۔ اس وقت اس بیٹے کے سانس پورے ہو رہے ہیں، وہ اپنے سانس پورے کر رہا ہے، آخری ہچکیاں لے رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کرتے، کوئی شکوہ، بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ لفظ آتے ہیں القلب یحزن والعین تدمع ولكننا لا نقول الا ما يرضى به ربنا یا وإنا بفراقك یا ابراہیم لمحزونون۔ بس یا اللہ میری آنکھ میں آنسو ہیں، میرے دل میں غم ہے، لیکن میں زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالوں گا جس سے اللہ ناراض ہو۔ صدمہ ضرور ہے، یہ صدمہ ہونا تو انسانی جذبات کی بات ہے۔ جس شخص میں صدمہ کے موقع پر بھی اس کی آنکھوں سے آنسو نہ آئیں وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں، وہ یقیناً جانور کہلانے کے قابل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بنائی ہی اس لیے ہیں کہ ان سے صدمے کا اظہار کیا جائے، یا اللہ کے سامنے ان آنکھوں سے پانی بہایا جائے، یا پھر ان سے صدمے کا اظہار کیا جائے۔ تو آنکھوں میں آنسو آنا یہ تو ایک طبعی چیز ہے، بلکہ ضروری لازمی چیز ہے۔ دل میں غم ہونا اس بچے کا جو 1.5 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پیار کرتے رہے، اس سے محبت کرتے رہے، اس کو اٹھاتے رہے، تو ظاہر ہے دل میں بھی اس کا غم۔ لیکن اصل بات ہے کہ زبان سے کوئی بات نہیں نکالی، ورنہ کہنے کو کہہ سکتے تھے یا اللہ میں تیرا آخری نبی ہوں، تم یہ بیٹا بیٹا ہی زندہ رکھ لیتا، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اس کو بھی بڑے اعلیٰ ظرف کے ساتھ برداشت کیا۔ جنگوں میں بسا اوقات آپ کو مشکل حالات بھی سہنے پڑے، مثلا غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی کافی چوٹیں آئیں، بلکہ مشہور ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، یہ اعلان ہو گئے۔ اس کے باوجود اور ساتھی بھی کتنے شہید ہوئے، لیکن کوئی شکوہ آپ کی طرف سے اللہ کا نہیں کیا گیا کہ یا اللہ تو نے ان کو شکست دی ہے میرے ساتھیوں کو، یا یہ شہید ہوئے ہیں تو یا اللہ ہماری عزت نہیں رہی، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اپنا ہی قصور بتلایا کہ بھئی تم نے میرے فلاں حکم کی اطاعت نہیں کی، اس لیے تمہیں یہ صدمہ سہنا پڑا۔ کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے شکوہ شکایت نہیں کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ انعامات ہوئے تو آپ نے کوئی تکبر کا اظہار نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر میں عظیم الشان فتح حاصل، ایسی فتح کہ جس کا تصور ممکن نہیں تھا۔ مکہ والے، قریش، کافر تعداد میں بھی زیادہ تھے، اسلحہ میں بھی زیادہ تھے، ہر لحاظ سے وہ مضبوط تھے، مالداری کے لحاظ سے بھی، لیکن اس کے باوجود نہتے مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو شکست ہوئی۔ کوئی دیکھنے والا نہیں مان سکتا تھا کہ ایسے نہتے لوگوں کے ہاتھوں کسی کو شکست ہو سکتی ہے، کوئی نہیں اس بات کو مان سکتا تھا۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ ان کے بڑے بڑے گرانڈیل جوان جو 1,000 کے برابر شمار ہوتے تھے، وہ مارے گئے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ ابو جہل
اپنی فوج کے درمیان پھر رہا ہے مسلح ہو کر پورا اسلحہ پہنے ہوئے، دفاعی زرہ پہنی ہے، خود پہنا ہے، جو کچھ بھی اس سلسلے میں ہو سکتا ہے وہ پہنا، اسلحہ اس کے پاس ہے حملے والا، اپنی فوج کے اندر پھر رہا ہے، لیکن دو نوجوان لڑکے جاتے ہیں اور اس کو مار کے آ جاتے ہیں۔ دو نوجوان لڑکے جاتے ہیں اور اس کو مار کے آ جاتے ہیں اس کے لشکر میں۔ وہ سارا لشکر ان کو سانپ سونگھ گیا، کوئی بولا ہی نہیں، وہ بھی ان کے حملے کی تاب نہیں لا سکا، حالانکہ ابو جہل کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 1000 آدمیوں کے برابر گنا جاتا ہے، اس کے باوجود وہ مارا گیا۔ بڑے بڑے سردار مارے گئے، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ولید مارا گیا، اور بہت سے جو بڑے بڑے جوان تھے ان کے یا بڑے بڑے فوجی کمانڈر تھے، سب مارے گئے۔ مسلمانوں نے ان کے 70 آدمی گرفتار بھی کر لیے، 70 آدمی گرفتار بھی کر لیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ جسمانی لحاظ سے بھی بڑے مضبوط اور بڑے قد کے تھے، ان کو چند 2 انصاری بچوں نے پکڑ لیے، وہ ان کی قید میں آ گئے، 70 آدمی قید ہو گئے، بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا، اور 70 ان کے ویسے مارے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سادگی اور سکون کے ساتھ مدینہ منورہ میں جاتے ہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی فخر نہیں۔ اور پھر آپ کو فتح مکہ جیسا موقع بھی نصیب ہوا کہ فتح مکہ کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سہارا دیا کہ بغیر لڑے مکہ فتح ہو گیا، لڑنا بھی نہیں پڑا۔ حالانکہ وہ مکے والے آج سے 2 سال پہلے وہ کہتے تھے ہم تمہیں عمرے کے لیے نہیں جانے دیں گے، مکہ کے اندر حرم میں بیت اللہ کے پاس نہیں جانے دیں گے، مر جائیں گے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی مزاحمت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ قابض ہو رہے ہیں، اور پھر دشمن مقابل میں نہیں آ رہا، بلکہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے کہ آپ اونٹنی پہ سوار ہیں، اونٹنی پر، اونٹنی عربوں کا جانور تھا۔ متکبر لوگ، بادشاہ قسم کے لوگ، جبار لوگ گھوڑوں پہ سوار ہوتے تھے، اعلیٰ درجے کے گھوڑوں پر، آپ اونٹنی پہ سوار ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اونٹنی کے پالان کی اگلی لکڑی تک نیچا سجدے میں گیا ہوا ہے، گویا آپ کا سر مبارک پالان کی اگلی لکڑی پہ لگ رہا تھا۔ اس کیفیت میں آپ مکہ میں داخل ہو گئے، سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے، کوئی تکبر نہیں، کوئی فخر نہیں کہ میں نے غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ اس قسم کا مظاہرہ وہ ایک نبی ہی کر سکتا ہے، ایک نبی ہی کر سکتا ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو وہاں مکہ میں آپ کے سامنے کھڑے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے، اس سے پہلے آپ نے سب بت وغیرہ نکلوائے، توڑوائے، تصویریں دھلوائیں جو دیواروں پہ بنی ہوئی تھی، پھر داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر باہر آ کر دروازے میں کھڑے ہو گئے۔ سارے مکے کے سردار، عام لوگ سب حرم میں موجود تھے آپ کے سامنے۔ ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم و ستم کیے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ سے بدتمیزیاں کی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھئی مکہ والو،
تم کو کیا امید ہے، میں تم سے کیا سلوک کروں؟ وہ کہتے ہیں آپ بہترین بھائی ہیں، بہترین بھائیوں والا سلوک کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہیں وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہی تھی، جن بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا، ان کے تمانچے مارے تھے، ان کو زخمی کیا تھا، اور پھر ان کو بیچ دیا، غلام بنا دیا۔ ان بھائیوں کو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، بھئی یہ تصور نہ کرو کہ میں تمہیں کوئی سزا دوں گا، بلکہ میں تو کبھی تذکرہ بھی نہیں کروں گا کہ تم نے مجھ سے یہ سلوک کیا۔ اسے کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، کبھی تذکرہ بھی نہیں کروں گا تم نے مجھ سے یہ سلوک کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، وہ بھی ایک نبی ہے، نبی ہی ایسے کردار کا مظاہرہ کر سکتا ہے، اور وہی مظاہرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، میں بھی یہی کہتا ہوں اے مکے والو، میں کبھی نہیں تذکرہ کروں گا تم نے مجھ سے کیا سلوک کیا، تم نے مجھ پہ کیا زیادتی کی، تم نے مجھ سے کیا بدتمیزی کی۔ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، بلکہ میں تو تمہارے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ حالانکہ آپ چاہتے تو اس وقت کے اصول کے مطابق تمام مکہ والوں کو قتل کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ چاہتے تو غلام بنا سکتے تھے ان کو، اس وقت کا اصول یہی تھا، غلام بنا سکتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو غلام نہیں بنایا، فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ تم آزاد ہو، تم آزاد ہو۔ ان پہ کوئی جزیہ نافذ نہیں کیا، کوئی ان پہ جزیہ نافذ، چاہتے تو کر سکتے تھے۔ اسلام میں بھی اختیار ہے بادشاہ کو جو صاحب اقتدار ہیں، لیکن آپ نے کچھ بھی ان پہ نافذ نہیں کیا، نہ ان کو قتل کیا، نہ ان کو قیدی بنایا یعنی غلام بنایا، اور نہ ہی ان پر کوئی مالی تاوان صادر۔ صرف دو آدمیوں کو قتل کیا گیا، دو آدمیوں کو جن کا جرم تھا کہ انہوں نے قتل کیا تھا پہلے کسی مسلمان کو جنگ کے علاوہ۔ جنگ میں قتل کی وجہ سے کسی کو قتل نہیں کیا گیا، کیونکہ جنگوں میں تو آدمی مارے ہی جاتے ہیں، ان کا قصاص نہیں لیا جاتا۔ انہوں نے دھوکے کے ساتھ دو مسلمانوں کو مارا تھا، قتل کیا تھا، اور بھاگ کر مکے آ گئے، مرتد ہو گئے، ان کو قتل کیا آپ نے قتل کی سزا میں، اور کسی سزا میں کسی کو قتل نہیں کیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم مظاہرہ ہے جو نبی ہی کر سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ نہ کوئی تکبر، نہ کوئی فخر، نہ کوئی اونچا جملہ، بلکہ پھر مکے والوں کو سب سے زیادہ عطیے مکے والوں کو دیے، 100 اونٹ، 100 اونٹ مکے والوں کو دیے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے، آپ کا اقتدار میں آنا، اور پھر اقتدار میں اس طرح آنا کہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں رہتے تھے، اقتدار نہیں تھا، اس وقت بھی راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھتے تھے، اللہ کے سامنے روتے تھے، اور جب بادشاہ بن گئے، مدینہ منورہ میں ان کو حکومت مل گئی آپ کو، اس وقت بھی آپ کی کیفیت وہی ہے، راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھتے ہیں اور روتے ہیں۔
راتوں کو اٹھ اٹھ کے نمازیں پڑھتے ہیں اور روتے ہیں، گناہ کوئی بھی نہیں۔ بھی گنہگار آدمی روئے تو بات سمجھ آتی ہے، اس کو اپنے گناہ یاد آتے ہوں گے، گنہگار آدمی کا رونا تو سمجھ میں آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس بنا پر ہوتے، لیکن اس کے باوجود آپ روتے ہیں دعاؤں میں اور لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ، مجھے ترس آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی رات کو نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے ہیں، پھول جاتے ہیں، پھر بسا اوقات پھٹ بھی جاتے ہیں خون کے دباؤ کی وجہ سے۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے تو گناہ ہے ہی نہیں، جس کو اس طرح بیان کیا گیا کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، یہ لفظ کس کو بولا جاتا ہے؟ جو جس کے گناہ ہو ہی نہ۔ یہ کس کو کہا جاتا ہے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف؟ جس کے گناہ ہو ہی نہ۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، ایک مثال دنیا کی دیکھیں، آپ کو کسی پر پورا اعتماد ہو کہ یہ آدمی بے ایمان نہیں ہے، یہ آدمی کوئی خرابی نہیں کرے گا، خیانت نہیں کرے گا، تو آپ اسے کہتے ہیں بھی سیاہ کرو سفید کرو، میں نے دکان تیرے سپرد کر دی۔ اب یہ تو پتا ہے کس کو کہیں گے یہ بات، سیاہ کرو سفید کرو، میں نے دکان تیرے سپرد کر دی، یہ اس کو کہیں گے جس کی دیانت پر پورا اعتماد، پتا ہے کہ یہ شخص کبھی بھی خیانت نہیں کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرما دیا آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف۔ کیا مطلب کہ آپ کے گناہ ہے ہی نہیں، آپ کے گناہ ہے ہی نہیں، آپ کے گناہ تو ہے ہی نہیں، معاف ہیں اگلے پچھلے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، اتنی لمبی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا جواب دیا جو ایک نبی کی زبان سے ہی جچتا ہے۔ فرمانے لگے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مجھ پہ اللہ نے اتنے انعام کیے ہیں، یہ اور کوئی بھی چیز نہیں ذکر کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صدمے دیے تھے زندگی میں، ان کا ذکر نہیں کیا۔ یہ کہا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھ پہ اتنے انعام کیے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ ہے دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، جسے ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے اپنے معاملات میں، اگرچہ ہم اس معیار کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن بہر صورت کچھ نہ کچھ کوشش تو ہو سکتی کہ ہم کبھی اللہ کا کوئی شکوہ نہ کریں، کبھی تکلیف پہنچے تو اللہ کا شکوہ نہ کریں، مت کہیں یا اللہ مجھے یہ تکلیف کیوں دی۔ ہم بسا اوقات زبان سے نکال دیتے ہیں اور جی میں 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، پتہ نہیں مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، پتہ نہیں مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں۔ وہ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مصیبتیں ہماری بری باتوں کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ نمازیں 5 ضرور پڑھتے ہو، تم پڑھتے ہوگے، روزے بھی رکھتے ہوگے، زکوٰۃ بھی دیتے ہوگے، لیکن کیا وہ نماز روزے زکوٰۃ قبول بھی ہے، قبولیت کے قابل بھی ہیں؟ ہم دیکھتے ہی ہیں کیسی نمازیں پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، مجھے پتا ہے میں کیسی نماز پڑھتا ہوں۔ نماز پڑھتے ہوئے میرے خیالات کہاں ہوتے ہیں، نماز پڑھ روز رہا ہوں لیکن خیالات پتہ نہیں کدھر ہوتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے باوجود ہم کبیرہ گناہوں تک کا ارتکاب کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں دوسروں پر، تو کیا یہ روزے قبول ہوں گے؟ کیا یہ روزے قبول ہوں گے؟ ہمیں جس پر ہمیں ناز ہے، میں جی نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں،
زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، پتہ نہیں مصیبت کیوں آتی ہے۔ بھائی یہ بھی شکوے کا انداز ہے، یہ ہم اللہ کا شکوہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہم پہ زیادتی کر رہا ہے، یہ مطلب ہوا نا، حالانکہ یہ نہیں۔ ہر حال میں اللہ پہ راضی رہیں اور اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، کوئی بھی حالت ہو، جب بھی کوئی نقصان پہنچے تو سب سے پہلے تو یہ کہ یہ سمجھیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بجائے شکوے کے اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائیں، اور پھر شکوہ نہیں کریں بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں، معافی طلب کریں، نہ یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کو جتلائیں کہ جی میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، صدقے کرتا ہوں، مجھ کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ نہیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ پہ راضی رہیں جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی اللہ پہ راضی رہے، کبھی کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، اور کبھی بھی کوئی تکبر اور فخر کی بات اس زبان سے نہیں نکالے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی تکبر کی بات یا فخر کی بات اس زبان سے نہیں نکالی۔ لوگ کہتے تھے جی ہم آپ کو سجدہ کیا کریں، لیکن آپ فرماتے تھے نہیں، سجدہ نہیں، بس اکرموا اخاکم، میری عزت کرو، احترام کرو جس طرح بڑوں کا کرتے ہیں۔ لوگ سجدے تک کی اجازت طلب کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہیں دیتے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنی عبادت کی طرف نہیں بلایا، صرف اللہ کی طرف ہی بلایا ہے۔ تو میرے بھائی، ہم یہ اوصاف جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، شکوہ شکایت نہ کرنا، تکبر اور فخر کی بات زبان پہ نہ لانا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا، اگر یہ چیزیں ہم اپنائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہترین فیصلے کریں گے۔ ویسے اللہ تعالیٰ آزمائش بھی کرتے ہیں بندوں کی، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن آدمی یہی سمجھے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جو مجھے یہ تکلیف پہنچی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور اکرم